ہے کہ گر کرے کوشش انسان تو کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو، ہر چیز ہو سکتی ہے، ہر چیز آپ اچیو کر سکتے ہیں، پھر کوئی کمزوری کوئی محرومی انسان کا حوصلہ پست نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسی ایک باہمت اور پرعزم خاتون آر جے ریحانہ گل ہیں، بصارت سے تو یہ کہنے کو محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے اور ہمت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مردان کے علاقے شیرگڑھ سے ان کا تعلق ہے اور ریحانہ گل خیبر پختونخوا کی پہلی نابینا آر جے اور پاکستان کی جو ہے پہلی نابینا خاتون آر جے ہیں۔ ریحانہ پشاور کے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن 92.2 میں جو ہے گزشتہ 1 سال سے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اپنی جاندار آواز کا جادو ان کا جب ہے بولتا ہے تو پھر لوگ بڑے محظوظ ہو کر سنتے ہیں، لیکن ان کے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ قوت بینائی سے محروم ہے۔ ریحانہ کے 3 بھائی بھی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں اور ریحانہ گل خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے جو بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی محرومی کا شکار ہیں ان لوگوں کو اپنے ریڈیو پروگرام میں مدعو کرتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں اور معاشرے میں خصوصی افراد کے لیے درپیش مسائل اجاگر کرتی ہیں اور آگہی پھیلا رہی ہیں اپنے پروگرام کے توسط سے۔ یہ کام کر رہی ہیں ریحانہ گل آر جے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ریحانہ۔ السلام علیکم ریحانہ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو سلوٹ ہے جی، سلام ہے آپ کو کہ آپ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہونے کے باوجود اتنا زبردست کام کر رہی ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ ہمت ہار جاتے ہیں ان کے لیے آپ ایک بہت بڑی مثال ہیں، رول ماڈل ہیں آپ۔ بالکل۔ تو یہ بتائیے یہ آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کب آپ نے سوچا کہ آپ کو آر جے بننا چاہیے؟ یہ پہلے سے آپ کا شوق تھا یا آپ کس طریقے سے اس فیلڈ میں آئیں؟ سب سے پہلے تو میں ہم نیوز کی اور آپ دونوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کو جو ہے وہ اپنے بارے میں بتا سکوں۔ تو آر جے بننے کا سفر میری زندگی کا بہت اچانک موڑ ہے۔ شوق بھی تھا، بچپن سے ریڈیو سنتی ہوتی تھی کیونکہ ہمارا زیادہ تر تعلق آواز سے ہوتا ہے، تو کسی حد تک شوق بھی تھا کہ جب سنتی تھی آر جیز کو بولتے ہوئے ان کی انرجی کو دیکھتی تھی تو بہت حوصلہ ملتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتے تھے اسکول لائف میں جب ہوتے تھے، چونکہ ہم ہاسٹلائٹ سے تھے تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی ان کی طرح کبھی بات کر سکیں، لوگ ہمیں سنیں شوق سے، ہمیں کال کریں، میسیجز جب آتے تھے تو بہت شوق ہوتا تھا۔ تو میں ایک پرومو ریکارڈنگ کے لیے گئی تھی اپنی اسٹوڈیوز۔ تو جب وہاں گئی تو جو میرے ساتھ کو آر جے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایک پروگرام سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اویئرنیس کے حوالے سے، تو آپ میرے پروگرام کا پرومو ریکارڈ کریں گی؟ تو میں نے کہا شور وائی ناٹ، کیونکہ پروگرام ہمارے لیے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے پروگرام کو خود ہی اس کا پرومو ریکارڈ کروں۔ تو پھر جب میں وہاں گئی، میرے جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جب مجھ سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اسپیکنگ اسکلس تو بہت اچھی ہیں، یو کین کنڈکٹ دا پروگرام۔ سو پھر میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ پروگرام کو سٹارٹ کیا۔ پھر ہم دونوں مل کے پروگرام، کیونکہ میرے سے جو کو آر جے ہیں وہ بھی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، وہ فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں، تو انہوں نے پھر ہمارے جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس پروگرام کو آپ دونوں لے کے چلو، کیونکہ آپ دونوں اس کو زیادہ اچھے سے کنڈکٹ کر لو گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جلتی وہ زمین ہے جس پر آگ لگتی ہے، تو مطلب جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو انہوں نے پھر ہمیں یہ پروگرام دیا کہ آپ دونوں مل کے اس کو کنڈکٹ کرو۔ تو الحمدللہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ اور آپ جیسے کہہ رہی تھیں آپ ہاسٹلائٹ، ہاں مطلب آپ کو زندگی میں کسی جگہ پر، ہمیں تو آپ کی بات سن کے یہ لگ نہیں رہا کہ کوئی رکاوٹ جو ہے آپ نے کوئی دیکھی ہو، یا وہ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ ہاسٹل میں جب آپ رہتی تھیں تو ہاسٹل میں آپ کی زندگی کتنی آسان تھی یا کتنی مشکل تھے؟ جو آپ کے اساتذہ تھے یا جو لوگ آپ کے آس پاس وہاں تھے ان کا کتنا عمل دخل تھا آپ کی پڑھائی میں؟ اوبویسلی استاد تو نہ ہو تو آپ کی میرے خیال سے تعلیمی زندگی نامکمل ہے۔ جیسے بھی ویسے بات کر رہے تھے تو بالکل ایسا ہی ہے، استاد جو ہے وہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو ہاسٹل میں مشکلات ہوتی تھی کیونکہ بہت بچپن سے ہی، تقریباً 5 سال کی تھی جب میں ہاسٹل میں نے جوائن کیا تھا، تو 5 سال سے تقریباً ہاسٹل میں رہ رہی تھی، تو وہاں پہ اپنا ہر کام انڈیپینڈنٹلی کرنا، کیونکہ ہاسٹل میں 24 آور سروس کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا آپ کے لیے۔ تو یہ تھا کہ وہاں پہ ٹریننگز بھی ملتی تھی کہ آپ نے اپنا کام اس طرح سے کرنا ہے، اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو اگر آپ کوشش کرو تو، اسٹرگل کرو۔ کسی ہاسٹل یا اسکول میں تھیں یا کسی عام ادارے میں آپ پڑھ رہی تھیں؟
نہیں، میٹرک تک تو میں نے اسپیشل ایجوکیشن سے پڑھا، اس کے بعد 2 کالجز میں نے جوائن کی، وہ دونوں نارمل مطلب جس طرح سائٹڈ لوگوں کا کالج تھا، تو راولپنڈی سے میں نے دونوں کالجز جب وہاں پہ بھی رہی تو وہاں بہت ڈفرینٹ سا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ میٹرک تک تو یہ تھا کہ ہم سب ایک جیسے ہی تھے، مین ٹو سے دیٹ بلائنڈ کمیونٹی تھی، تو جب پھر سائٹڈ لوگوں میں گئے تو بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ اگر بلائنڈ ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں، الٹا ہمیں ان کا ہر کام کرنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ آج بھی ہم وہاں پہ اگزامپل کے طور پہ پیش ہوتے ہیں کہ ان کا بھی کام ہم ہی کرتے تھے جو بھی ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ ہاسٹل کا ایکسپیرینس اچھا رہا الحمدللہ. اچھا، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ آپ 5 سال کی عمر سے ہاسٹل میں تھیں، تو آپ کے والدین جو ہیں ان کی جو تربیت ہے اور ان کا جو ساتھ ہے آپ کا، وہ کس طرح کا تھا اور کتنا تھا؟ الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. انفیکٹ میں پختون سوسائٹی تھی اور یہ تھا کہ میں اپنی فیملی کی فرسٹ تھی لڑکی جو کہ باہر نکلی تھی ہاسٹل کے لیے، اور پھر وہ بھی اپنے پروونس سے بھی باہر. تو یہ میرے لیے ایک بہت اعزاز کی بات تھی کہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ابھی تک وہ مجھے سپورٹ کرتے آئے ہیں اور بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو اچھا آپ مثالی ہیں خیبر پختونخوا کے لیے، پورے پاکستان کے لیے مثالی کام. لیکن خیبر پختونخوا کا تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں کے بارے میں یہ باتیں ہم سنتے ہیں نا کہ ہم بچیوں کو پڑھانا نہیں وہ کرتے یا بہت کنزرویٹو ہیں، یا اس طرح سے بچیوں کو پڑھنے کے لیے ہم شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، اس قسم کا معاملہ. تو جہاں پہ ایک ولنریبل بچی ہے جس کے بارے میں آپ کے ماں باپ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور وہ بنتا بھی ہے ڈر کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے، تو اس کو زیادہ سنبھال کے رکھنا. الٹا انہوں نے آپ کو ہاسٹل میں بھیج دیا. تو یہ تو آپ کے والد صاحب اور والدہ کو بھی بڑا اس پہ اعزاز کی بات ہے ان کے لیے. بالکل کہ یہ، اور ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں ریحانہ آپ کے لیے. لیکن یہ بتائیں کہ اب جہاں پر آپ نے اتنی اچیومنٹس کر لی ہیں، اور آپ نے کہا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ ہم نے آپ کو یہ موقع دیا، تو ہم نے آپ کو کوئی موقع نہیں دیا، یہ موقع آپ نے اپنے لیے خود لیا ہے اور بنایا ہے، محنت کی ہے آپ نے. آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ تھینک یو. میں انشاءاللہ فرسٹ آف آل تو میری بہت خواہش ہے، آئی وش کہ میں پی ایچ ڈی ہولڈر بنوں، کیونکہ جب میں اپنے ٹیچرز کو دیکھتی ہوں اور ان کو جب فالو کرتی ہوں تو مجھے بھی بہت شوق ہوتا ہے کہ جس طرح ان کو لوگ مطلب جیسے ہم ان کے لیے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں. انہیں کی جگہ، خیر استاد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ اپنے آنے والوں کے لیے جتنی بھی ڈفرینٹلی ایبل پرسنز ہیں ان کے لیے جس طرح وہ ہمارے لیے اگزامپل ہیں، ہمارے سینئرز، تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ان کے لیے اگزامپل بنوں. اور یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے. 15 سال تک مجھے ہاسٹلز میں رکھنا، پھر وہاں کی اوبویسلی ڈیوز وغیرہ پے کرنا اور سب کچھ کرنا، یہ سب انہوں نے ہی کیا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کا سہارا بنوں، نہ کہ ان کے پہ بوجھ بنوں. وہ یہ سمجھے کہ ہماری بیٹی بلائنڈ ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کہ وہ لوگ فخر سے بتا سکے کہ ہماری بیٹی بلائنڈ ہے تو وہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہی ہے. تو میرا یہ ارادہ ہے، انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کا سہارا بنوں. آپ اپنے بھائیوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں ریحانہ، اور بہت سے ایسے لوگوں کے لیے جو شاید اس طرح کی محرومی سے گزر رہے ہیں اور جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے زندگی گزاریں، تو آپ ان سب لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں. فائنلی صرف یہ بتائیے کہ جو گورنمنٹ ہے اس سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ لوگ جو ہیں، جو ایک آپ کی اسپیشلی ایبلڈ کمیونٹی ہے، ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں، ان کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا ایسی چیزیں جو کہ حکومت کرے تو آپ لوگوں کے لیے اور آسانیاں پیدا ہوں گی؟ میں تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے پروونس میں ایک جتنے بھی مطلب یہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں یا ڈفرینٹلی ایبل پرسنز ہیں، ان کے لیے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کی بہت زیادہ کمی ہے. اسپیشلی اگر میں گرلز کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اس پہ بہت سی بات بھی کی ہے ہم نے، لیکن انفارچونیٹلی یا تو کسی مطلب کرائسس کی وجہ سے اس پہ زیادہ عمل تو نہیں ہو پایا. لیکن میری بہت خواہش ہے کہ کیونکہ ہم جب اپنے پروونس سے باہر گئے ہیں
تو میں نہیں چاہتی کہ ہماری جتنی بھی لڑکیاں جو اس وجہ سے تعلیم سے پیچھے رہ چکی ہے کہ ان کو صوبے سے باہر جانا پڑتا ہے، اور اوبویسلی پھر ہر بندہ یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی بہن بیٹی کو جو ہے وہ اپنے سے اتنا دور رکھے. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر ہمارے اس طرح سے ہیلپ کر سکے کہ ہمارے پروونس میں جو ہے وہ کہیں کوئی ایک کم از کم سٹی میں ایک کمپلیکس تو ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں وہ ایزیلی اس میں جب وہ پڑھ سکے، تعلیم کے جیسے زیور سے وہ آراستہ ہو سکے. بالکل. اچھا ریحانہ، جاتے جاتے کوئکلی ذرا اپنے انداز میں پروگرام تو شروع کریں، اپنا ریڈیو پروگرام جس طرح سے شروع کرتی ہیں وہ تو کر کے بتائیں. بالکل جی، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ چونکہ پشتو کا ہے تو مجھے یہاں بھی پشتو ہی بولنی پڑے گی. کوئی نہیں، آپ اردو میں بھی بول سکتی ہیں، بس اپنا سٹائل دکھائیں لوگوں کو. بسم اللہ. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو قربانا ریحانہ گل. پروگرام تاسو رہی دا وخت مشالونه پروگرام د داسې خلکو د پاره دی چې کم سنه سره معذورتیا سره مخ وي. دا پروگرام تاسو هر ہفتہ د 12 نه 1 بجې پورې اورئ. کیا بات، زبردست، بہترین، بہت اعلیٰ. کیا بات ہے. میں آپ کو ایسے بعد میں بتاؤں گی کہ کیا مطلب تھا. وہ مطلب کچھ سمجھ میں آیا، اور کچھ اب مجھے یہ ہو رہا ہے احساس کہ آپ اگر کسی دن ایک دن یہاں پر ہمارے ساتھ پروگرام کریں نا کھڑے ہو کر تو زبردست ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، یہ بھی موقع نکالیں گے. بہت شکریہ آپ کا.